السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا ووجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا وقربانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کا کروڑ ہاتھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ مبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. آج 11 محرم الحرام ہے. اہل بیت کے متعلق کچھ معلومات میں دینے کی آپ لینے کی سعادت حاصل کریں گے. دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ تو سیٹ پہ کرو. فرمایا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہر قسم کی پلیدگی دور فرمائے اور ان کو خوب پاک صاف فرما دے. انما کلمہ حسر ہے، یعنی کسی بھی چیز کو کسی چیز کے اندر قائل کرنا. جو روحانیت کا لوگ کام کرتے ہیں، جو عامل ہوتے ہیں، وہ عمل کرنے سے پہلے اپنے گرد ایک دائرہ کھینچتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آئے تو اس دائرے سے باہر رہے، اس دائرے کے اندر نہ آئے. خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اجمیر میں تشریف لے گئے، وہاں پہ غیر مسلموں کا سامنا کرنا پڑا، تو جو بھی تھا وہ اپنی آگ لے کر آیا. تو خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ لیا. وہ پھر جتنی بھی کوشش کرتا رہا، اس کی آگ اس دائرے سے باہر نہیں، اس دائرے کے اندر نہیں. یہ ہے روحانی دائرہ. ہم اپنے جسم کی حفاظت کے لیے ایک دائرہ لگاتے ہیں، گھر کے باہر دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، دیوار بنا دیتے ہیں، دروازہ بنا دیتے ہیں، ایک حد قائم کر دیتے ہیں کہ آنے والے تو یہاں تک آ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں آ سکتا. یہ ہمارے گھر کا دائرہ ہے. یا جس طرح سیکیورٹی پہ اعلان ہوتے ہیں، جب کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، بڑا فنکشن ہوتا ہے، کوئی بڑی شخصیت آتی ہے، تو سٹیج سے پہلے پاس لگا دیے جاتے ہیں، ایک دائرہ لگا دیا جاتا ہے کہ آنے والے اس سے آگے نہیں آ سکتے. باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ اس سے آگے آنے والے نہیں آ سکتے. یہ جو انما ہے، یہ کلمہ حسر ہے. اللہ پاک نے بھی ایک دائرہ لگایا، انما سوائے اس کے نہیں، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی خواہش ہے. اللہ کی خواہش کیا ہے؟ فعال لما یرید. اللہ جو ارادہ کرتا ہے کن، اس کے لیے کہتا ہے فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے، کہتا ہے کن ہو جاتا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. لیذہب، اللہ دور کر دے. اللہ کی خواہش ہے کہ اللہ دور کر دے عنکم الرجس، ہر قسم کی پلیدگی. عربی میں پلیدگی کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے نجس اور ایک ہے رجس. اب آپ کہیں گے پتہ نہیں قاری صاحب یہ کون سی بات چھیڑ دی ہے، پھر میں تو اس طرح کی تکلیف کرتا ہوتا ہوں کہ کچھ بندے کے پلے پڑے. ایک ہے رجس اور ایک ہے نجس. نجس ظاہری پلیدگی پر بولا جاتا ہے. بندے کے کپڑے پر کوئی نجس چیز لگ گئی، کپڑا نجس ہو گیا، بندے کے جسم پر کوئی داغ لگ گیا، جسم نجس ہو گیا، جو ظاہری طور پہ نظر آنے والا ہے. لیکن جو لفظ رجس ہے، یہ ظاہری اور باطنی دونوں پلیدگیوں پر بولا جاتا ہے. ظاہری پر بھی اور باطنی پر بھی. تو اللہ پاک کے فرمانے کا مقصد یہ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت.
اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اللہ کی خواہش یہ ہے کہ اللہ آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی پلیدگی کو دور فرما دے، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی پلیدگی کو دور فرما دے۔ اب ایک ہے باقی ہم حاصل کرتے ہیں، ہم کس سے باقی حاصل کرتے ہیں؟ پانی سے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ وضو کی نیت سے اپنے ہاتھوں کو دھلائی کرتا ہے تو اللہ ہاتھوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ وضو کی نیت سے کلی کرتا ہے تو منہ کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو چہرے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب اپنی کونیوں کو دھوتا ہے تو کونیوں کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو سر کی تمام علیشیں اڑا دی جاتی ہیں۔ جب اپنے پاؤں کی دھلائی کرتا ہے تو اللہ اس کے پاؤں کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وضو کرنے کی برکت ہے۔ لیکن یہ وہ ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں پانی سے۔ ہم نے وضو کیا، ہم وضو کر کے مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں یا مصلی کی طرف رخ کرتے ہیں، مصلی پر آتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سی ایک لذت ہوتی ہے۔ بندے کا جی چاہتا ہے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں، میں اللہ کی نماز پڑھوں، میں تسبیح و تحلیل کروں، میں درود و سلام پڑھوں، میں ذکر و اذکار کروں۔ بندے کا جی چاہتا ہے۔ یہ پاکیزگی میں نے اور حاصل کی، میں نے اور آپ نے حاصل کی وضو کے ذریعے سے۔ تو ہم نے جب یہ پاکیزگی حاصل کی تو ہماری ایک کیفیت بن گئی جس کو میرا رب پاک کر دے۔ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کی پاکیزگی کی کیفیت کیا ہوگی؟ جن کو میرا رب پاک فرما رہا ہے، جن کو میرا رب پاک فرما رہا ہے۔ اگلی بات، اگر ہم وضو پر قدرت نہ رکھتے ہوں، یعنی پانی استعمال کرنے کا قدرت نہ رکھتے ہوں، پانی موجود نہ ہو یا پانی کے استعمال سے بندے کے مرض پڑنے کا خدشہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں۔ پتہ ہو تو بولے آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے، سارا کچھ بتانے کے بعد اس طرح بیٹھے تو سو محبت کو ہم جو معاملہ یاد بھی جیسے آپ کو پتہ ہی پڑتا ہے۔ اگر ہم وضو کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں۔ تیمم کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ مٹی سے۔ پاک طیب و طاہر مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ جو مٹی ہے یہ ازل سے پاک ہے؟ یہ ازل سے پاک نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لائے، ان کے لیے قانون یہ تھا کہ زمین کے جس خطے پر وہ نشان لگاتے، جس خطے پر قدم رکھتے، جہاں پہ اپنا عبادت خانہ بناتے وہیں پہ عبادت کر سکتے، اس سے ہٹ کے ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ ان کے لیے قانون تھا۔ لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے، اس خاندان عالم میں حضور نے قدم رکھا تو اس زمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قدمین شریفین کو بوسے دیے، حضور کے قدموں کو چوما، حضور کے نالین مبارک کے بوسے دیے، حضور کے قدمین شریفین کے بوسے دیے۔ اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب سابقہ جتنے نبی تشریف لائے ان کی امت کے لیے یہ قانون تھا کہ ان کے عبادت خانے ایک مخصوص جگہ پہ ہوتے تھے، اس سے ہٹ کے عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی تھی۔ اب چونکہ اس زمین نے تیرے قدموں کو چوم لیا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ اللہ شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟
یہاں پہ حجر اسود موجود ہے، کعبہ موجود ہے، زمزم شریف موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، حدیم کعبہ موجود ہے، صفا مروہ موجود ہے، مینا عرفات مزدلفہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں اس نے میرے حبیب کے قدموں کو چھوڑا۔ یہاں پہ میرے حبیب چلے، یہاں پہ اس زمین میں میرے حبیب کے قدموں کو وہ سے نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب صاحب کا جتنے نبی تشریف لائے ان کے لیے قانون یہ تھا کہ جہاں پہ ان کے عبادت خانے ہوتے ایک طے شدہ جگہ پہ وہ عبادت کرتے، لیکن چونکہ اس زمین نے تیرے قدموں کو اب چھوم لیا ہے، تیرا امتی زمین کے جس خطے پہ مصلی بچھا کے مجھے سجدہ کرے گا میں قبول فرما لوں گا۔ تو جو زمین میرے آقا صلی السلام کے قدمین شریفین چھپیں اس کی پاکیزگی کا یہ عالم ہو کہ وہ پاک بھی ہو اور پاک کرنے والی بھی ہو۔ یعنی مٹی پاک ہے اس سے تجربہ کیا جاتا ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ پھر اس زمین پہ اس جگہ پہ مرضی چاہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس نے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوس دیے، حضور کے قدموں کو چھوما ہے۔ جو زمین میرے نبی کے قدموں کو چھومے اس کی پاکیزگی کا یہ عالم ہو، تو اس حسین نے میرے نبی کے لبوں کو چھوما ہو، اس حسین نے میرے نبی کی زبان مبارک کو چوسا ہو، جو حسین میرے نبی کے سینے پر کھیلا ہو، جو حسین میرے نبی کے قدموں پر سوار ہوا ہو، اس حسین نے میرے نبی کی زلف کریم کو اپنی سواری کی لگام بنایا ہو، اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بخشا یہ ہے کہ اللہ آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی غلطی کو دور فرمائے۔ اب عربی زبان کا ایک کہنا ہے کہ جہاں پہ کوئی بات کرنی ہوتی، دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بات یہاں تک بھی پوری ہو سکتی تھی کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ اللہ آپ کے اہل بیت سے ہر قسم کی بد کی دور فرما، لیکن یہاں پہ اللہ نے انسان ان کو پاک کر دیا، ان کو پاک فرما دے۔ باقی بھی کیسی تطہیرا، کہ پاکیزگی خود ناز کرے، پاکیزگی خود ناز کرے کہ میں حبیب کے گھر میں چلی گئی۔ اور عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسی بات ذکر کرنی ہو، یا تو وہاں پہ لام تقید منون تقید ثقیلہ ذکر کیا جاتا ہے، یا خفیفہ ذکر کیا جاتا ہے، یا مفعول مطلق ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ رب کائنات نے تطہیرہ کے ذریعے مفعول مطلق ذکر کر کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ اللہ آپ کے اہل بیت سے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی پلیدگی کو دور فرما دے اور ان کو ایسا پاک صاف فرما دے کہ پاکیزگی بھی ان پر ناز کرے، پاکیزگی بھی ان پر ناز کرے۔ اس لیے بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ کہتا ہے دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا جن پہ اتری آئے تطہیر وہ گھرانا، وہ گھرانا میرے حضور کا ہے، وہ گھرانا، وہ گھرانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا، دل ٹھکانا۔ ایک شاید اور بڑی بات
فرماتے. وہ کہتے ہیں پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر کی عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے. گرامی کا اللہ پاک نے اہل بیت سے ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما دیا اور ان کو ایسا پاک صاف فرمایا کہ پاکیزگی بھی ان پر ناز کرتی ہے. اب آئیے اگلا سوال یہ ہے کہ اہل بیت میں کون کون سے افراد ہیں؟ عام طور پہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والے صفات، اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، اس کے بعد خیر النساء سیدۃ النساء العالمین حضرت اما فاطمہ الزہرا، اس کے بعد جناب حسن پاک اور جناب حسین پاک. آپ کو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جو افراد ہیں یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں، جبکہ بالکل یہ بات درست نہیں ہے. اہل بیت میں 4 طرح کے لوگ آتے ہیں. کتنی طرح کے؟ 4 طرح کے لوگ آتے ہیں. نمبر 1، پیدا باہر ہوئے نبی کے حرم میں آ گئے، پیدا باہر ہوئی اور نبی کے حرم میں آ گیا. ان سے مراد کون بتائے؟ امہات المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ازواج، وہ جتنی بھی ہیں، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ اور دیگر جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت کے اندر شامل ہیں. ہم ان کو اہل بیت سے خارج نہیں کر سکتے. جو بندہ آقا علیہ السلام کی ازواج پاک کو اہل بیت سے خارج کرے اس کے ایمان میں شک ہے، اس کا ایمان پختہ نہیں ہے. کیونکہ نبی کی جو گھر والے ہوتے ہیں، جو نبی کی بیویاں ہوتی ہیں، وہ اہل بیت کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور یہ آج کا قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ازواج کو بھی اہل بیت کے نام سے تعبیر فرمایا. قال لأهل الحضور، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ موسیٰ نے اپنے اہل بیت سے کہا، اپنی اہلیہ سے کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ قالوا اتعجبون من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ انہوں نے اپنے اہل بیت پر اللہ تعالیٰ کے اہل بیت پر سلام پڑھا اور برکتیں بھیجی. تو اہل بیت کا جو لفظ ہے یہ نبیوں کی بیویوں کے لیے شامل ہے، نبیوں کی بیویوں کے لیے شامل ہے. تو پہلے نمبر پہ جو آقا علیہ السلام کے اہل بیت ہیں وہ کون ہیں؟ جو پیدا باہر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نکاح میں آ گئی، حضور کے حرم میں آ گئی، تو ان کو بھی اہل بیت کے اندر شامل کیا جائے گا. دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ دوسرے نمبر پہ اہل بیت وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے اور ان کا چھوٹی عمر میں انتقال بھی ہو گیا. اس سے مراد کون ہے؟ آقا علیہ السلام کے حقیقی بیٹے جو حضور کے خود بیٹے تھے، اس کا نام حضرت ابراہیم ہے اور ایک کا نام حضرت طیب ہے، اور غالباً حضور کے اور بیٹے ہیں. بعض روایات کے مطابق 3 ہیں، بعض کے مطابق 2 ہیں، بعض مطابق 4 کی روایت ملتی ہے. تو جو آقا علیہ السلام کے بیٹے حضور کے گھر میں پیدا ہوئے پھر ان کا انتقال ہو گیا، اس میں اللہ کی حکمتیں تھیں، اللہ کی راز تھی، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو بھی اہل بیت کے اندر شامل کیا جائے گا. ہم ان کو بھی خارج نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا عمل آپ کی شریعت کے خلاف تھا، آپ کو نہیں مانتا تھا. تو جب آپ نے اللہ پاک سے سوال فرمایا، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اور یا روح اللہ علیہ السلام، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے. تو اللہ پاک قال یا روح انہ لیس من اہلک، موسیٰ یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کہ اس کا جو عمل ہے وہ نیک نہیں ہے،
اس سے پتہ چلا کہ جو لفظ اہل ہے یہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد پاک ہے ان کے لیے بھی لفظ اہل استعمال ہوگا، ان کو بھی ہم اہل بیت سے خارج نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ پیدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی اور چلی باہر گئی۔ کیا میں نے کہا؟ پیدا حضور کے گھر میں ہوئی، حضور کے حرم میں ہوئی، حضور کے گھر میں پرورش پائی اور چلی باہر گئی۔ ان سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں، حضور کی بیٹیاں، حضرت سیدہ النساء العالمین اما فاطمہ الزہرا، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم۔ آقا علیہ السلام کی جو صاحبزادی ہیں ان کو بھی اہل بیت سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر لوگ ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ اظہار کا فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ اظہار کا فرمایا کہ بلال میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور بھی کئی اصحاب ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے یہ اظہار عطا فرمایا ہے کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اچھا میں سوال یہ تھا کہ 4 طرح کے اہل بیت ہیں، 3 قسم کی میں نے وضاحت کر دی۔ نمبر 1 جو پیدا باہر ہوئی حضور کے گھر میں آ گئی، حضور کی ازواج۔ نمبر 2 پیدا حضور کے گھر میں ان کا انتقال ہو گیا حضور کے صاحبزاد کا۔ نمبر 3 پیدا حضور کے گھر میں ہوئی اور آپ باہر گئی، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ کون ہے اہل بیت؟ چوتھے نمبر پہ وہ بندے ہیں جو اپنی زندگیوں کو سنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارے، حضور کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، جن کاموں کو آقا علیہ السلام نے حلال فرمایا ہے ان کو حلال جان کے ان کو کرتے چلے جائیں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکتے چلے جائیں، مکمل اتباع مصطفیٰ کریں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز میرا رسول تمہیں عطا کرے اس کو پکڑ لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ جو بندہ اپنی زندگی کو اس انداز میں بسر کرے، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق بسر کرے، اس کے لیے بھی ایک اعزاز ہے، اس کے لیے بھی ایک اعزاز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل تقی و نقی فہو من آلی، جو بندہ اپنی زندگی کو تقوی کی بنا پہ گزارے، زندگی کو اچھے عمل کر کے گزارے، وہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے، وہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ خیر ہمیں یہ کیسے توفیق مل سکتی ہے؟ اب تو جمعے کا خطبہ سننے کے لیے وقت نہ دیکھیں، وقت ہو رہا ہے، ایسے قریب ہے کہ بعد سے بھر جائے گا، جمعہ پڑھیں گے فارمیلٹی کرتے چلے۔ میں نے آپ کو کہنے بند کر دیا کیونکہ آپ مانتے تو ہے نہیں، میں ویسے آپ کے ساتھ صفائی کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو ضرورت نہیں مجھے بھی ضرورت نہیں، میں نے اپنا کام کرنا، آپ اپنا کام، آپ کو کیا کہنے کا فائدہ؟ ہاتھ دفعہ اعلان کریں، آپ کو یہ بھی بچپن میں تھوڑے پڑھیں کہ آپ کے لیے ہاتھ دفعہ اعلان کیا جائے کہ جمعے کو خطبہ شروع ہوتا ہے، جب آپ کو نہیں ساتھ مجھے کیا ضرورت ہے؟ کل تقی و نقی فہو من آلی، جو بندہ ہے مومن اپنی زندگی کو تقوی میں رہ کے گزارے، تقوی کی بنا پہ گزارے، وہ میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر، یہ بندے مومن کے لیے اعزاز ہے۔ اب آئیے پہلے میں ایک اجتماعی روایت بیان کرتا ہوں، پھر انفرادیت کی بات۔ میرے حبیب مکرم حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتی ہیں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضور نے ایک چادر لی ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لیا ہوا ہے، اور سیدہ النساء العالمین حضرت اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ کو بھی لیا ہوا ہے، اور اس میں حضور نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو بھی لیا ہوا ہے، حسن بھی ہے اور جناب حسین بھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں،
اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ پیار فرما، اور جو ان کے ساتھ پیار کرے تو اس سے محبت فرما۔ اس سے پتہ چلا اہل بیت کا پیار حضور کا پیار ہے، اور حضور کا پیار اللہ کا پیار ہے۔ اہل بیت سے محبت، حضور سے محبت، حضور سے محبت، اللہ سے محبت، اہل بیت کے عشق، حضور سے عشق، حضور سے عشق، اللہ سے عشق۔ جو بندہ اہل بیت کے قریب وہ اللہ کے قریب، جو اللہ کے قریب، جو اہل بیت کے قریب وہ حضور کے قریب، جو حضور کے قریب وہ اللہ کے قریب۔ جو اہل بیت سے جڑ گیا وہ حضور سے جڑ گیا، جو حضور سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا۔ جو اہل بیت سے دور وہ حضور سے دور، جو حضور سے دور وہ اللہ سے دور۔ جو اہل بیت کا دشمن وہ حضور کا دشمن، جو حضور کا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ جو اہل بیت سے بغض رکھے اس نے حضور سے بغض رکھا، جس نے حضور سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ جو اہل بیت سے کٹ گیا وہ حضور سے کٹ گیا، جو حضور سے کٹ گیا وہ اللہ سے کٹ گیا۔ پھر جو اللہ سے کٹ جائے گا اللہ اس کا علاج خود ہی فرمائے گا۔ اہل بیت کا بھار کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے اہل بیت کا۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آئے۔ اب آئیے سب سے پہلے اہل بیت میں کون ہے؟ کون ہے اہل بیت میں سب سے پہلے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا سا جا کے بیٹھا۔ سب سے پہلے اہل بیت میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جن سے اہل بیت شروع ہو رہی ہے۔ اب حضور کی شان اگر بیان کی جائے تو بڑا ہوتا، ہم حضور کی شان کا بلکہ حضور کے اہل بیت کی شان کا اضافہ کر نہیں سکتے۔ جن کے بارے میں رب فرمائے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے تو حبیب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، حبیب کی اتباع کرو، حبیب کی پیروی کرو۔ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے موسیٰ اگر میں نے حبیب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تجھے بھی نہ بناتا، آدم کو نہ بناتا، جنت نہ بناتا، جہنم نہ بناتا، زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، لوح نہ بناتا، قلم نہ بناتا، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اگر حبیب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا۔ یہ حبیب کی شان ہے، یہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ حضور علیہ السلام خود کئی احادیث میں اپنی شان بیان فرماتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے 2 قبیلے بنائے، پھر ان 2 قبیلوں میں جو افضل قبیلہ تھا اس میں مجھے رکھ دینا، پھر ان میں جو افضل خاندان تھا اس میں مجھے رکھ دینا۔ حضور خود اپنی شان بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بڑی شان عطا فرمائی، کہیں فرما دیا والضحیٰ، کہیں فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آپ کا رب عنقریب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ اس پہ راضی ہو جائیں۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی یہی چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ جتنے نبیوں نے دین کا کام کیا، دین کی تبلیغ کی، یہی خواہش تھی کہ رب راضی ہو جائے۔ لیکن جب باری آتی ہے آمینہ کی لال کی، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کے زلفوں والے کی، الم نشرح کے سینے والے کی، حامیم کے ٹکڑوں والے کی، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے کی، نظام بدل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب باقی نبی تو یہ چاہتے تھے کہ رب راضی ہو جائے، اگر اب رب چاہتا ہے کہ تو راضی ہو جائے، رب چاہتا ہے کہ اب تو راضی ہو۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت دینوں میں مولانا اشرف احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بناتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، 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 خدا
چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یا یوں سمجھتے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لائے وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو اللہ نے قانون بنایا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن عاملہ کی لان کی شان یہ ہے، والدعا کے چہرے والے کی شان یہ ہے، واللیل کی ظلم والے کی شان یہ ہے، علم نشرہ کے سینے والے کی شان یہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے جتنے نبی تشریف لائے وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ آمینہ کے لال یہ کہ جب وہ بولتے ہیں اللہ کا قانون بن جاتا ہے۔ ایک صحابیہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، الجامع صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑ بیٹھا ہوں، روزے میں اپنی بیوی سے میں ہم بستری کر بیٹھا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے آنے والے غلام جا کے 60 روزے رکھ۔ عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ایک تو پورا نہیں کر سکتا، 60 کیسے کروں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے 50 غلام آزاد کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام میرے پاس نہیں ہے، اگر معاذ اللہ میرے نبی بے اختیار ہوتا، میرے نبی کے پاس طاقت نہ ہوتی، حضور فرما دیتے میرے غلام، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تجھے میں نے مسئلہ بتا دیا ہے، جو شرع مسئلہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کیا کو اپنا کام کرو۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلام بیٹھ جا، کیونکہ میرے نبی کی شان یہ ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے وَأَمَّا الصَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس سوالی جیسا بھی آ جائے، رنگ کا گورا ہو یا کالا ہو، عربی ہو یا عربی ہو، اس کی زبان جیسی بھی ہو، اس کا چہرہ جیسا بھی ہو، اس کا سوال جیسا بھی ہو، اس کو خالی نہیں پلٹانا، اس کو عطا کر کے بھیجنا ہے، اس کو مایوس نہیں لوٹانا، کیونکہ میں نے پوری کائنات کی چابیاں تجھے عطا کر دی ہیں، میں نے پوری کائنات کا مالک تجھے بنا دیا ہے۔ اس لیے محمد علی سجد رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نونا موڑی، کسے منگتے نونا موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نونا موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نونا موڑی، خزانے سارے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان عطا کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے آنے والے غلام، میرے آنے والے سوالی، تو بیٹھ جا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی، اس نے حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا، 80 دانے طیب کتنے دانے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آئینہ سائل وہ مقتہ کدھر گیا، وہ سوالی کدھر گیا؟ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ مار کے حاضر ہو گیا، عرض کرتے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا یہ کھجوریں لے جا، مدینے میں غریبوں، مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ پھر بھی ادا ہو جائے گا، تیرا کفارہ پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ صحابی قوم کا اتنا پکا ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
آپ فرماتے مدینے کے غریب مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے. ہاں ہاں میرے غلام میں یہ کہتا ہوں مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے. عرض کرتے کہ آقا مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے, میں تقسیم کس میں کروں؟ حدیث پاک کے لفظ ہے آقا علیہ السلام کتنے مسکرائے, حضور کے سامنے والے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے آنے والے غلام, کیا تو خود کھا لے, تیری بیوی بچے کھا لے, تیرا کفارہ پھر بھی ادا ہو جائے گا. تیرا کفارہ پھر بھی ادا ہو جائے گا. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت مجدد ملت مولانا اشرف احمد رضا خان بریلوی آپ نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے والا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا. یہ اللہ نے اپنے حبیب کو شان عطا کی. میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا, قیمت طے ہو گیا, ٹائم طے ہو گیا. آقا علیہ السلام میں فلاں دن تجھے قیمت دے دوں. جب وہ دن آیا تو اس نے اس سے پہلے کسی اور کو گھوڑا مہنگے دام پہ دیا. بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جتنے نبی تشریف لائے وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون لوگوں تک پہنچاتے ہیں. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جو بولے وہ اللہ تک بن جاتا ہے. اچھا اس نے گھوڑا مہنگے داموں پہ ہی دیا. جو دن طے تھا, جو وقت طے تھا, آقا علیہ السلام تشریف لائے. حضور نبی اپنے گھوڑے کی قیمت چکاؤ, مجھے گھوڑا دے, یہ قیمت لے اور مجھے گھوڑا دے. اس نے کہا جناب میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے. اب حضور فرما رہے تو نے مجھے گھوڑا بیچا. وہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا. بس ہو رہی ہے. وہ کہتا تھا آقا علیہ السلام سے اگر میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہے نا تو آپ کو گواہ پیش کریں. اب جب سودا ہوا تو اس وقت کیا حضور تھے یا وہ بندہ تھا, دوسرا کوئی بندہ, تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا, یا حضور تھے یا وہ بیچنے والا تھا. ادھر سے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. ساری بات دیکھی نہ جاتی ہے. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے آپ کو گھوڑا بیچا. کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے آپ کو گھوڑا بیچا ہے. اب وہ بات مان کیا, حضور کو گھوڑا دے دیا, یہ وقت حضور نے دے دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے خزیمان, جب گھوڑے کا سودا ہوا تھا تو میرے پاس تھا نہیں, تو میرے پاس تھا نہیں, انہیں گواہی کیوں دی؟ اب حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا رب ہے, آپ نے دیکھا تو نہیں. ابے ذوقے ہو, ابے ذوقے ہو, کوئی حال نہیں, کوئی حال نہیں کرنا, بالکل گئے گزرے, بالکل ہی گئے گزرے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا رب ہے, ہم نے دیکھا تو نہیں, ہم نے آپ کے کہنے کے اوپر یقین کیا.
آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھی تو نہیں، ہم نے آپ کے کہنے پر یقین کیا۔ آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے آپ کے کہنے پر یقین کیا۔ آپ نے کہا قیامت آئے گی، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا اللہ نے لوح کو پیدا کیا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا قلم ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا عرش و کرسی ہے، ہم نے مان لیا۔ اتنے معاملات بغیر دیکھے آپ کے کہنے پر مان لی، تو چھوٹا سا معاملہ ہے، لہذا آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا اور اس نے گھوڑا بیچا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، اعزاز کیا عطا فرمایا۔ جب بندہ حضور کا ہو جاتا ہے پھر اعزاز ملتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا قانون یہ ہے کہ جہاں پہ مردوں کی گواہی پڑے گی، کتنوں کی پڑے گی؟ کتنوں کی پڑے گی؟ دو کی۔ کتنوں کی؟ دو مردوں کی گواہی پڑے گی۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جتنے مرد گواہی دیں گے ان کی دو کی گواہی قبول ہوگی۔ میں اپنے خزیمہ کو یہ اعزاز دے رہا ہوں، جہاں پہ میرا خزیمہ ایک گواہی دے گا اس ایک کی دو کے برابر ہوگی۔ اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ جتنے نبی تشریف لائے وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون بتاتے ہیں۔ آمینہ کے لال کی شان یہ ہے وہ جب بولتے ہیں تو اللہ کا قانون بن جاتا ہے، جب بولتے ہیں تو اللہ کا قانون بن جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے کے جاتے فتح مکہ کے وقت ایک جگہ پہ پہنچے، عصر کا وقت ہے۔ کس کا وقت ہے؟ عصر کا وقت ہے۔ مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا، حضور نے بھی روزہ رکھا ہوا۔ شدت پیاس، شدت گرمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی افطار فرمایا۔ حالانکہ قانون کیا ہے؟ روزہ کس وقت افطار ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح لگ گیا، مجھے پتہ نہیں، مجھے ہو رہی نہیں پتہ ہے۔ ہاں مغرب ٹائم بولیا کرو، پتہ نہیں کسی گفتگو سنتے پہلے۔ روزہ مغرب کے وقت افطار ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کس وقت افطار فرمایا؟ عصر کے وقت۔ اب صحابہ میں اختلاف ہوا، کئی صحابہ نے حضور کو دیکھتے ہی روزہ کی افطار کر لیا، کئی صحابہ نے ابھی افطار نہ کیا، فوراً جبریل آ گئے، جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا فوراً افطار کرے، جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا فوراً افطار کرے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لائے وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آمنہ کے لال کی شان یہ ہے کہ وہ جب بولتے ہیں تو اللہ کا قانون بن جاتا ہے، شریعت اسلامیہ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں آخر میں آپ سے بس یہی کہوں گا کہ آئندہ سے میں نے آپ سے نہیں کہنا آپ ایک بڑے تشریف لائیں، آپ بڑے مولد ہو آ جائیں۔ اب میں تنگ آ گیا آپ کو کہہ کے اعلان کر کے تنگ آ گیا، پوری دنیا میں ریکارڈنگ جا رہی ہے، اب یہ آپ کا اعزاز جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ کو آئندہ سے نہیں کہنا، آپ جب بھی تشریف لائیں آپ کی مرضی ہے، میں نے اپنے ڈاکٹر پیش کرنی ہے۔ آئندہ جو میں موضوع ہوگا حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شان، پھر اس سے اگلے جمعے حسنین کریمین کا ہوگا، کیونکہ ہم اہل بیت پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور دعا کر سکتا ہوں اللہ آپ کو بہت یہ وقت یہ توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔